بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت سے ولایت کا بیان پڑھیں گے۔ ولایت کا بیان، سب سے پہلے ولی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی کی تعریف: ولی وہ مومن صالح ہے، وہ نیک مسلمان ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہے، اسے کہتے ہیں ولی۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ درجہ ولایت کس طرح ملتا ہے۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ عام طور پر اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، ولایت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلے شریعت کے مطابق عبادت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ آج کل بہت سارے ڈھونگی پیر ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں، نہ تو نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی شریعت کا لحاظ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، اور بہت سارے جاہل لوگ ان کو پیر سمجھ کر ان سے مرید ہوتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ خیر، یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ولایت کس طرح ملتا ہے۔ عام طور پر ولایت کس طرح ملتا ہے؟ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ابتداءً بلا ریاضت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ریاضت اور بغیر مجاہدہ کے صرف اللہ کے فضل سے ولایت مل جاتی ہے، جیسے حضور غوث پاک پیدائشی ولی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ریاضت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ کن کا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ تمام اولیاء کرام میں خلفائے اربعہ کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ اب خلفائے اربعہ سے مراد کون ہیں؟ خلفائے اربعہ یعنی 4 خلیفہ۔ خلفائے اربعہ سے مراد صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تمام اولیاء میں ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ اولیاء کرام ہر زمانے میں ہوتے تو ہیں، لیکن اولیاء کرام کو پہچاننا آسان نہیں۔ حضرات اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت، بڑی قدرت دی ہے۔ جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو ایسی طاقت دی ہے کہ اگر کوئی ان سے مدد مانگتا ہے، وہ ہزاروں کوس کی دوری میں ہو تب بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا علم و قدرت، یہاں سے اولیاء کرام کے علم کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا علم نہایت کشادہ ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کانا و ما یکون اور لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام کو ما کانا و ما یکون کا علم ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا اس کا علم ہوتا ہے، اور بعضوں کا جو ہے لوح محفوظ پر نظر ہوتا ہے۔ بعض اولیاء کرام لوح محفوظ پر اطلاع پاتے ہیں، بعض اولیاء کرام کو لوح محفوظ پر اطلاع دی جاتی ہے۔ لوح محفوظ پر ہر چیز کا بیان ہے، کب کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوا، یعنی ہر چیز کا ذکر جو ہے لوح محفوظ پر ہے۔ تو جو اولیاء کرام لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں، لوح محفوظ پر جنہیں اطلاع ہوتی ہے، تو وہ جانتے ہیں کب کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کانا و ما یکون وہ لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ اطلاع دیتے ہیں پر حاشیہ نمبر 3 لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے حاشیہ نمبر 3 میں بیان کر رہے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں تحریر فرماتے ہیں
مشائخ صوفیہ قدس اسرارہم گویند کے تصرف بعض اولیاء در عالم برزخ دائم و باقی است و توسل و استمداد بارواح مقدسہ عیشا ثابت و مؤثر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یعنی اولیاء انتقال کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بنانا اور ان سے مدد مانگنا ثابت و مؤثر ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی، جنہیں تقریباً ہر فرقے کے لوگ اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو وسیلہ بنانا، ان سے مدد مانگنا ثابت و مؤثر ہے۔ اب مدد کون کرے گا؟ جس کے پاس قدرت ہوگی وہی مدد کرے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب بیچارہ کمزور ہو، اب خود اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، وہ دوسرے کی مدد کیسے کرے گا؟ مدد وہی کرے گا جس کے پاس قدرت ہو، جس کے پاس اختیار ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و اختیار دی ہے۔ امام علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مقاصد میں اہل سنت کے نزدیک علم و ادراک موتا کی تحقیق کر کے فرمایا، اہل سنت کے نزدیک مردے کے علم اور ادراک کے تعلق سے تحقیق کرنے کے بعد علامہ تفتازانی نے فرمایا وَهَذَا يَنْتَفِعُ بِزِيَارَةِ الْأَبْرَارِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِنُفُوسِ الْأَخْيَارِ، یعنی اس لیے اولیاء کی قبروں کی زیارت اور بزرگوں کی روحوں سے مدد مانگنا نفع دیتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ تفتازانی۔ اولیاء کرام کی زیارت اور بزرگوں کی قبروں کی زیارت جو ہے یہ نفع پہنچاتا ہے، بزرگوں کی روحوں سے مدد مانگنا نفع پہنچاتا ہے۔ اگر نفع نہیں پہنچاتا تو مدد مانگنا ہوتا ہی نہیں۔ اب جب نفع پہنچاتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ قدرت والے ہیں، ان کے پاس قدرت ہے، مدد کرنے کی قدرت ہے، تبھی تو نفع ہوتا ہے۔ آپ کسی سے مدد مانگیں، وہ مدد کرے گا تبھی تو آپ کو نفع ہوگا، اگر مدد نہیں کرے گا تو نفع کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اتنا کافی ہے۔ خیر، ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کان و ما یکون وہ لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کے کمالات کم ہو جاتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد اولیاء کرام کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے مزار کی حاضری فیض و سعادت اور برکت کا سبب ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری فیض و برکت اور سعادت کا سبب ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں نیک بندے کا صرف ذکر ہو، نام لیا جائے، تذکرہ کیا جائے، وہاں رحمت کا نزول ہو، اور جہاں خود نیک بندہ موجود ہو، جہاں نیک بندے کی قبر ہو، کیا وہاں رحمت کا نزول نہیں ہوگا؟ اور اگر جب وہاں پہ رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو ہم رحمت کے سائے میں رحمت کے سائے میں بیٹھ کر کے اگر دعا کریں گے تو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے مزارات کی حاضری فیض، سعادت اور برکت کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری دیا کریں، اولیاء کرام کی مزارات سے فیض و برکت وغیرہ حاصل کیا کریں۔ خیر، ان کو ایصال ثواب امر مستحسن ہے۔ اولیاء کرام کو ثواب پہنچانا، ثواب ایصال کرنا امر مستحب ہے، یعنی مستحب کام ہے، اور باعث برکت ہے، اور برکت کا سبب ہے۔ اگر آپ اولیاء کرام کو ثواب پہنچائیں گے تو یہ آپ کے لیے بھلائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے لیے جو ہے نا برکت کا سبب ہے، باعث برکت ہے۔ اگر آپ اولیاء کرام کو ثواب پہنچائیں گے تو خوش ہو کر کے آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ خیر، ان کو ایصال ثواب امر مستحب اور باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس، اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن، عرس کہتے ہیں جس دن کوئی ولی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس دن کو وصال کا دن کہتے ہیں، اس دن کو عرس کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ، واعظ، ایصال ثواب اچھی چیز ہے۔ اولیاء کرام کا عرس کیا ہے؟ ایک اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے، اور یہ جو ہے ثواب کا کام ہے۔ رہے ناجائز کام، کیونکہ آج کل عرس میں بہت سارے ناجائز کام بھی ہوتے ہیں، تو جو
عرس کے مخالف ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عرس میں ناجائز کام ہوتے ہیں، اس لیے عرس کرنا شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ دراصل جو کام جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز کام کی وجہ سے ایک اچھے کام کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شادی کرنا سنت ہے، اب شادی میں کتنے خرافات ہو گئے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو کہ اس کی وجہ سے شادی کرنا ہی چھوڑ دیں گے؟ جو خرافات ہیں انہیں دور کریں گے، نہ کہ اصل کام کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ رہے ناجائز کام جیسے ناچ رنگ کھیل تماشا، تو وہ ہر حالت میں مذموم یعنی ہر حالت میں برے ہیں، اور مزار طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم یعنی اور زیادہ برے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں سے پیر کی شرائط بیان کر رہے ہیں، پیر میں کون کون سی باتوں کا ہونا ضروری ہے، پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ اولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا، ان کا مرید و معتقد ہونا، دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے، اسی لیے بیعت سے پہلے پیر میں یہ 4 باتیں ضرور دیکھ لیں۔ جس سے آپ مرید ہو رہے ہیں اس میں پہلے آپ 4 باتیں دیکھیں، پھر اس کے بعد مرید ہوں۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو، جس سے آپ بیعت ہو رہے ہیں، جس کے ہاتھ پر آپ مرید ہو رہے ہیں، پہلے دیکھیں کہ وہ سنی ہے یا نہیں ہے، یا بد مذہب ہے یا گمراہ ہے۔ سنی صحیح العقیدہ ہو، ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اگر آپ بد مذہب کے ہاتھ پر مرید ہوں گے، اس سے بیعت کریں گے، تو وہ خود تو گمراہ ہے، خود تو بد مذہب ہے، اور آپ کا بھی ایمان برباد کرے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ نمبر 2 میں ہے اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، یعنی عالم ہو۔ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، یعنی عالم ہو، نہیں تو حرام حلال جائز و ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا۔ اگر وہ اتنا بھی علم نہ رکھتا ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، تو پھر وہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، یعنی ناجائز جائز وغیرہ میں فرق نہیں کر پائے گا۔ اب جب خود فرق نہ کر پائے، خود گناہوں سے نہ بچ پائے، تو اپنے مریدوں کو کیسے گناہ سے بچائے گا؟ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو، کہ فاسق کی توہین واجب ہے۔ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کرتا ہے، تو اس کی توہین واجب ہے، اس کی توہین کرنا ضروری ہے، اور پیر کی تعظیم ضروری، اور پیر کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فاسق معلن نہ ہو، جس سے آپ مرید ہو رہے ہیں، وہ فاسق معلن نہ ہو۔ نمبر 4، اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو۔ جیسے آپ اسے مرید ہوئے، وہ کسی اور سے مرید ہوا ہو، وہ کسی اور سے مرید ہوا ہو، اسی طرح یہ سلسلہ پورا نبی پاک تک پہنچتا ہو، ورنہ اوپر سے فیض نہ پہنچے گا۔ اگر نبی پاک تک نہ پہنچتا ہو تو پھر اوپر سے فیض نہیں آئے گا، فیض نہیں آئے گا تو آپ تک کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت طلب کرتے ہیں۔ تقلید، تقلید یعنی دین کے تقلید، یہاں سے تقلید کے طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ تقلید یعنی دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا۔ تقلید کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ تقلید یعنی دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، یا امام مالک، یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل یعنی امام حنبل رحمہم اللہ سلام کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جو احکام شرعیہ ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان کو جو 4 امام ہیں، امام اعظم یعنی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی وغیرہ، ان میں سے کسی ایک کے طور و طریقے پر ان احکامات شرعیہ کو بجا لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو بجا لانا، یہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ تقلید یعنی دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، یا امام مالک، یا امام شافعی، یا امام احمد یا امام حنبل رحمہم اللہ السلام کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا۔ کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے، ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ 4 اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا، تقلید کرنا، اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔
تنبیہ، ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ افق ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، بہت سارے لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ ان اماموں نے بہت سارے مسائل اپنے طرف سے گڑھ دیے۔ تو بیان کر رہے ہیں ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے۔ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہے اسے صاف صاف بیان کیا ہے، کیونکہ ہم صحیح طرح قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے، قرآن پاک سے ہر مسئلہ نہیں نکال سکتے، تو ان اماموں نے قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے۔ ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے، جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لہٰذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و حدیث کی پیروی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کی بات پہ چل رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، انہوں نے جو حکم بیان کیا ہے، انہوں نے قرآن و سنت کے ذریعے، قرآن و سنت سے نکالنے کے بعد ہی بیان کیا ہے۔ دراصل ان کا حکم جو ہے قرآن و سنت سے ہی لیا گیا ہے، تو ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرنا، گویا کہ قرآن و سنت پر ہی عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیے، سمندر میں موتی تو ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں نکال پاتا، اسی طرح قرآن و احادیث میں مسائل تو ہیں لیکن ہر کوئی نہیں نکال پائے گا۔ جو نکالنے والا ہوگا وہ نکالے گا تو ہم اس سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چار امام جو ہیں یہ گویا کہ قرآن و احادیث سے مسائل اخذ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے قرآن و حدیث کا مطلب جو ہے صاف صاف ہمیں بیان کر دیا۔ اب ہم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک کی پیروی ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مسئلے میں کسی ایک کی پیروی کریں اور دوسرے مسئلے میں کسی اور کی پیروی کریں۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہوگی، ٹھیک ہے نا، نفس کی خواہش کی پیروی ہوگی، کیونکہ نفس دیکھے گا کہ اس مسئلے میں اس امام کا قول آسان ہے، اسے لے لے گا، اس مسئلے میں اس امام کا قول آسان ہے تو اسے لے لے گا۔ اس طرح تو ہے، نفس کی پیروی ہوگی، کسی امام کی پیروی نہیں ہوگی، قرآن و حدیث کی پیروی نہیں ہوگی۔ مسئلہ، جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے اماموں کی پیروی نہیں کر سکتا، ایک ہی امام کی پیروی واجب ہے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں پر دوسرے کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں پر دوسرے کی پیروی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے۔ اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام و مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ ہا ہنا قد تمت العقائد السنت السنیہ بفضلہ تبارک و تعالی ویتلوہا کتاب الصلاۃ۔ یہاں بیان کیا کہ اللہ کے فضل سے یہاں پہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے یہاں پہ اہل سنت والجماعت کے عقائد جو ہیں مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد کتاب الصلاۃ ملی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے کتاب الصلاۃ شروع ہونے والی ہے۔ ہم بس قانون شریعت سے عقائد کا بیان پڑھنے والے تھے، تو عقائد کا بیان پڑھ چکے۔ اب جو مسئلہ مسائل وغیرہ ہیں آپ دوسری کتاب سے پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔